لوگ اکثر صرف سوچنا نہیں چاہتے، وہ ماننا چاہتے ہیں۔ انہیں بس یقین کرنے کی کوئی وجہ چاہیے اور وہ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم رابرٹ گرین کی مشہور زمانہ کتاب طاقت کے 48 قوانین سے ایک بہت ہی دلچسپ قانون پر بات کر رہے ہیں۔ قانون نمبر 27۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ لوگوں کی جو یقین کرنے کی ایک فطری ضرورت ہوتی ہے نا، اسے استعمال کر کے کیسے ایک مضبوط، تقریباً آپ کہیں کہ فرقے جیسا حلقہ بنایا جائے۔ ہمارے پاس اس قانون کا خلاصہ ہے، کچھ اہم نکات بھی ہیں۔ آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ یقین اور عقیدت جو ہے، اسے طاقت حاصل کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ جی، اور دیکھیں اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قانون یہ انسان کی ایک بہت بنیادی ضرورت یا شاید کمزوری کہہ لیں، اس پر مبنی ہے۔ ہم سب میں اب دیکھیں فطرتاً ایک خواہش ہوتی ہے کسی مقصد سے جڑنے کی، کسی گروہ کا حصہ بننے کی، کسی چیز پر گہرا پکا یقین رکھنے کی۔ صحیح۔ تو یہ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بڑا مقصد دے دیں، کوئی نظریہ جسے وہ پوجنے لگیں، یا کوئی خواب جس کے پیچھے وہ چل پڑیں، تو پھر وہ آپ کے پیچھے چلیں گے۔ اور کیسے؟ انتہائی وفاداری سے، جذبے سے، کبھی کبھی تو بالکل اندھے ہو کر۔ اچھا، اندھے ہو کر؟ لیکن یہ اتنا مؤثر کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف مقصد کی تلاش ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ جذباتی طور پر جڑنا چاہتے ہیں۔ اکثر وہ کسی نہ کسی قسم کے روحانی سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جی۔ تو جب کوئی کرشماتی شخصیت سامنے آتی ہے اور وہ جوابات پیش کرتی ہے، تو وہ خشک حقائق یا منطق سے کہیں زیادہ پرکشش لگتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور سب سے اہم بات، جب لوگ ایک بار یقین کر لیتے ہیں نا، تو وہ صرف آپ کے پیروکار نہیں رہتے، وہ آپ کے سب سے بڑے حمایتی بن جاتے ہیں۔ وہ آپ کی جنگیں لڑتے ہیں، آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ اچھا۔ یہ اندھا ایمان ہوتا ہے جو صرف وفاداری سے کہیں زیادہ طاقتور چیز ہے۔ تو عملی طور پر اسے استعمال کیسے کیا جائے؟ کتاب میں کچھ طریقے بتائے گئے ہیں، ٹھیک؟ جیسے آپ نے کہا، صرف چیز نہیں بیچنی، ایک مشن بنا کر پیش کرنا ہے۔ بالکل، یہ صرف کوئی پروڈکٹ یا آئیڈیا بیچنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک بڑا مقصد، ایک مشن بنانے کی بات ہے جس سے لوگ جذباتی طور پر جڑ سکیں۔ جب لوگوں کو لگتا ہے نا کہ وہ کسی بڑی اہم چیز کا حصہ ہیں، تو ان کی وابستگی گہری ہو جاتی ہے۔ اور کتاب میں وہ رسومات، نعرے، یہاں تک کہ دشمن بنانے کا بھی ذکر ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ چیزیں شناخت بناتی ہیں اور ایک تعلق کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ رسومات اور نعرے ایک مشترکہ تجربہ دیتے ہیں جو گروپ کو جوڑتا ہے۔ اور ایک مشترکہ دشمن، چاہے وہ اصل میں ہو یا صرف بنایا گیا ہو، وہ اندرونی اتحاد کو مضبوط کرتا ہے، گروپ کو ایک واضح شناخت اور مقصد دیتا ہے۔ وہ ہم بمقابلہ وہ والی ذہنیت بن جاتی ہے۔ اچھا، تو ایک طرح سے مخالفت کو ہوا دینا تاکہ اپنے لوگ قریب آ جائیں۔ جی بالکل۔ اور پھر رہنما کا اپنا رویہ، کتاب کہتی ہے کہ ایک پیغمبر جیسا انداز ہونا چاہیے، پر اعتماد، پر اصرار۔ ہاں، یہ بات مجھے بھی دلچسپ لگی، ہر بات کی وضاحت نہ کرنا۔ جی بالکل، یہ پر اصراریت اور وہ غیر متزلزل اعتماد، یہ لوگوں کو کھینچتا ہے۔ جب رہنما ہر چیز صاف صاف نہیں بتاتا، تو پیروکار خالی جگہوں کو اپنے تصورات سے بھرتے ہیں۔ اچھا۔ اس سے وہ اور زیادہ متجسس ہوتے ہیں اور زیادہ وفادار بنتے ہیں۔ اور انہیں مصروف رکھنا بھی اہم ہے، انہیں کام دیں، کردار دیں، تاکہ وہ تحریک کا حصہ محسوس کریں۔ اور آخر میں لوگوں کے تصور کو کنٹرول کرنا، خود کو ایسے پیش کرنا جیسے وہ نجات دہندہ ہوں جس کا انتظار تھا۔ ہاں بالکل، کہ آپ ہی وہ رہنما ہیں جس کی انہیں تلاش تھی۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے جہاں یہ سب کچھ واقعی ہوا ہو؟ جی، کتاب میں چارلز مینسن کا ذکر ہے۔ اس نے کیسے مبہم انداز میں بات کر کے، روحانی جوابات کا دعویٰ کر کے، اور خود کو ایک ماورائی، ایک اعلیٰ ہستی کے طور پر پیش کر کے ایک انتہائی وفادار حلقہ بنا لیا تھا۔ اور اس کے سنگین جرائم کے باوجود بہت سے پیروکار اس کی گرفتاری کے بعد بھی اس کا دفاع کرتے رہے۔ واقعی؟ جی ہاں، کیونکہ انہیں پکا یقین تھا کہ اس نے ان کی زندگیوں کو کوئی معنی دیا ہے۔ یہ ہے یقین کی طاقت۔ تو یہ اصول آج بھی متعلقہ ہیں، شاید کم شدت کے ساتھ، لیکن ہیں۔ یقیناً۔ آج کل اس کا اطلاق صرف فرقوں تک محدود نہیں ہے،
विजडम वेव्स पर हम अक्सर इस तरह की चीजें देखते हैं। कामयाब ब्रांड्स कैसे बनते हैं, समाजी तहरीकें कैसे चलती हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज, वो भी इन उसूलों के कुछ पहलू इस्तेमाल करती हैं। वो सिर्फ मालूमात नहीं देते, वो एक कहानी सुनाते हैं, एक तब्दीली का वादा करते हैं, वो अपने नजरिए की अलामत बन जाते हैं। सही। मकसद ये होता है कि लोग महसूस करें कि उनकी पैरवी करके वो किसी अहम, किसी मुकद्दस चीज का हिस्सा बन रहे हैं। ये ताल्लुक पैदा करता है। तो इस सब का खुलासा क्या है? बुनियादी नुक्ता क्या निकलता है इस कानून से? बुनियादी नुक्ता मेरा ख्याल है ये है कि इंसानी नफ्सियात में जो यकीन की गहरी ज़रूरत है ना, उसे ताकत और असर व रसूख हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ताकतवर आला है, लेकिन ज़ाहिर है मुमकिन तौर पर ख़तरनाक भी। और किताब का जो पावर प्रिंसिपल है वो इसी बात को समेटता है। हुजूम की रहनुमाई करनी है तो उनकी माना की भूख को पूरा करें और उनके यकीन करने की वजह बन जाएं। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक अहम सवाल जहन में आता है जिस पर शायद गौर करना चाहिए कि ताकत हासिल करने का ये तरीका, ये अखलाकी तौर पर कहाँ खड़ा है, किस हद तक काबिल कबूल है। ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कब अनजाने में किसी नजरिए, किसी शख्सियत या हत्ता कि किसी ब्रांड की पैरवी में वो अकीदत से फिरका साजी वाली बारीक लकीर पार कर जाते हैं। ये वाकई गौर तलब बात है। जी, तो इस पर सोचिएगा और विजडम वेव्स को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।